السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کی لاڈ بری پکار، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ضمیر کی آخری عدالت۔ کبھی سوچا ہے انسان باہر کی دنیا میں جتنا مرضی ہنس لے، مسکرا لے، خوشیاں منائیں، محفلوں کی جان بن جائیں، لوگوں کے ہجوم میں گر جائیں، مگر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ اپنے اندر تنہا ہو جاتا ہے، جب دنیا کا سارا شور تھم جاتا ہے اور انسان کا سامنا اس کے اپنے ضمیر سے ہوتا ہے۔ یہ ضمیر کی وہ عدالت ہے جہاں کوئی جھوٹ نہیں چلتا، جہاں کوئی بہانہ کام نہیں آتا، جہاں آپ خود ہی مجرم ہوتے ہیں اور خود ہی منصف۔ ذرا رک کر اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، بہترین رشتے ہیں، مال و دولت ہے، کامیابی ہے، پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی ویرانی کیوں ہے؟ ایک ایسی اداسی جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، ایک ایسا خالی پن جو سب کچھ پا کر بھی نہیں بھرتا۔ یہ اداسی دراصل آپ کے ضمیر کی وہ تڑپ ہے جو آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ مٹی کے ان کھلونوں کے لیے نہیں بنے تھے۔ یہ بے چینی ایک پرانی پکار ہے، ایک ایسا ابدی وعدہ ہے جو زمانوں کے پار ازل میں ہوا تھا۔ جب کائنات کا وجود بھی نہیں تھا تب آپ کی روح سے پوچھا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور آپ کے وجود نے، آپ کی روح نے گواہی دی تھی، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ مگر انسان کا المیہ دیکھیے، وہ دنیا کے رنگوں میں ایسا کھویا کہ وہ وعدہ ہی بول گیا۔ وہ انسانوں سے سچی محبت مانگتا رہا جو خود فانی ہے، وہ ان سہاروں کے پیچھے بھاگتا رہا جو خود کمزور ہیں، وہ اپنے اصل مالک سے، اپنی اصل حقیقت سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن وہ رب کتنا بے پناہ محبت کرنے والا ہے، آپ اس سے دور بھاگتے رہے مگر اس نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب آپ دنیا کے جھوٹے رشتوں سے ٹھوکر کھا کر ٹوٹنے لگے، جب لوگوں کی بے روحی نے آپ کے دل کو زخمی کر دیا، تو آپ کے ضمیر میں غصے کی کوئی آواز نہیں گونجی۔ خالق نے آپ کو دتکارا نہیں بلکہ بڑے لاڈ سے، انتہائی پیار سے پوچھا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آخر تم کدھر جا رہے ہو؟ کس کے پاس جا رہے ہو؟ کس سے مانگنے جا رہے ہو؟ ان الفاظ کو اپنی ضمیر کی گہرائیوں میں اترنے دیجئے۔ یہ رب کا عتاب نہیں، یہ تو محبت کی انتہا ہے۔ میرا اور آپ کا رب فرما رہا ہے، مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ کس کی چوکھٹ پر سکون تلاش کر رہے ہو؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا کوئی تمہاری خاموشیوں کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتا ہے؟ یہ سن کر کیا آپ کی ضمیر کی آنکھیں نہیں کھلے گی؟ کیا آپ بھی دل نہیں پگھلے گا؟ آپ جس سچے سکون کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، وہ تو ہمیشہ سے آپ کے اندر اس لاڈ بھری پکار میں چھپا تھا۔ اے انسان، اپنے ضمیر سے آپ مزید جھوٹ مت بولیے۔ آپ دنیا سے تو بھاگ سکتے ہیں مگر اپنی روح سے نہیں بھاگ سکتے۔ تیرے اندر کی یہ بے چینی دراصل تیرے رب کی طلب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے سب جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھک جائیں۔ آج اپنے باطن کا وہ خاموش دروازہ کھول دیجئے، اپنے ضمیر کی پکار کو لبیک کہیے۔ وہ آپ کی واپسی کا منتظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کب اس کا بندہ تڑپ کر کہے گا، اے میرے رب، میرے مالک، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، لوٹ آئیے، اس سے پہلے کہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی لاڈ بری ابدی پکار آج بھی آپ کے اندر گونج رہی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اگر کسی گناہ کے بعد تمہارا دل بے چین ہو جائے، اگر رات کی تنہائی میں اچانک اپنی غلطی یاد آ جائے، اگر سجدے میں آنکھیں نم ہو جائیں، اگر دل بار بار کہیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بے چینی عذاب نہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے، وہ ابھی مکمل طور پر سخت نہیں ہوا، وہ اب بھی حق کو پہچانتا ہے، وہ اب بھی باطل سے نفرت کرنا جانتا ہے۔ ندامت ایک درد ہے،
لیکن یہی درد انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یہی احساس بندے کو سجدے میں رلاتا ہے، یہی آنسو توبہ کے دروازے تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی کامل نہیں، لغزش انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ گناہ ہوا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ گناہ کے بعد دل نے کیا محسوس کیا۔ اگر دل کانپ اٹھا، اگر ضمیر نے ملامت کی، اگر آنکھ شرمندگی سے جھک گئی، تو امید ابھی باقی ہے۔ لیکن اگر گناہ بھی ہو اور دل پر کوئی اثر نہ ہو، نہ افسوس ہو، نہ شرمندگی ہو، نہ معافی مانگنے کی خواہش پیدا ہو، تو انسان کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ جس جسم کو درد محسوس نہ ہو، وہ شدید بیماری کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس روح کو گناہ کا درد محسوس نہ ہو، اسے بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ شیطان ہمیشہ یہی نہیں چاہتا کہ انسان صرف ایک گناہ کرے، اس کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کو معمول بنا لے، پھر وہی غلطی بار بار ہو، پھر ضمیر خاموش ہو جائے، پھر دل سمجھانے سے انکار کر دے، اور آخرکار برائی محسوس ہی نہ ہو۔ یہی سب سے خطرناک مقام ہے، کیونکہ جب انسان اپنی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو علاج کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے، اس کے دروازے بہت بند نہیں ہوتے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ ہے جس کا دل اپنی خطا پر نادم ہو، جس کی آنکھ میں شرمندگی کے آنسو آ جائیں، جس کی زبان پر استغفار جاری ہو جائے، اور جس کے قدم دوبارہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اس لیے اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے ضمیر کو زندہ رکھو، گناہ سے پہلے بھی اللہ کو یاد رکھو، اور اگر کبھی لغزش ہو جائیں تو مایوس مت ہونا، فوراً اپنے رب کے سامنے جھک جانا، کیونکہ بہت سے لوگ گناہوں سے نہیں ہارتے بلکہ گناہوں پر بے حسی سے ہار جاتے ہیں۔ نچوڑ گناہ انسان کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ گناہ پر ندامت کا ختم ہو جانا انسان کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اپنے دل کو ہمیشہ زندہ رکھو، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، ندامت کو کمزوری نہ سمجھو، یہ ایمان کی ایک قیمتی علامت ہو سکتی ہے، اور یہی ندامت انسان کو اپنے رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کبھی رات کی خاموشی میں خود سے یہ سوال ضرور کرنا کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ دنیا کی بیڑ میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی خواہشات کے پیچھے، لیکن اسی ہجوم میں ایک آواز بار بار ہمیں پکارتی ہے، ایک ایسی پکار جس میں غصہ کم اور رحمت زیادہ ہے، سختی کم اور محبت زیادہ ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک محبت بری تنبیہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بھٹکے ہوئے بندے سے فرما رہے ہیں، میرے بندے آخر کہاں جا رہے ہو؟ میں تو تیرے بہت قریب ہوں، میری رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، میری طرف لوٹ آؤ۔ افسوس، ہم دنیا والوں کے ایک پیغام کو فوراً جواب دیتے ہیں، لیکن اپنے رب کی اس عظیم پکار کو برسوں تک نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، مگر اپنے رب کے لیے چند لمحے سجدے میں گزارنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی عدالت میں شاید تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دو، لوگ تمہاری بات مان لیں، تمہاری دلیلیں سن لیں، تمہاری شہرت دیکھ کر تمہیں معاف کر دیں، لیکن ایک عدالت ایسی بھی ہے جہاں نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی جوٹ کام آئے گا۔ وہ ہے ضمیر کی عدالت۔ جب رات کو ہر شخص سو جاتا ہے تو تمہارا ضمیر جاگ جاتا ہے، وہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم نے کس کا دل دکھایا، کس پر ظلم کیا، کس کا حق مارا، کتنے نمازیں چھوڑی، کتنے دعائیں ٹال دی، کتنی بار اللہ نے بلایا اور تم نے کہا ابھی نہیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات بے شمار نعمتوں کے باوجود دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ جسم کو آرام بستر دیتا ہے لیکن روح کو سکون صرف اللہ کا قرب دیتا ہے۔
اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سانس باقی ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھو گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ لیکن اگر زندگی اسی غفلت میں گزر گئی تو ایک دن ایسا آئے گا جب صرف حسرت باقی رہ جائے گی، اور اسی وقت کاش کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج اپنے ضمیر کی آواز سن لو، اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ آج اپنے رب کی پکار پر لبیک کہہ دو، اس سے پہلے کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے۔ آخر تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پاک آپ کو کہہ رہا ہے لوٹ آؤ، تمہارا رب آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ ضمیر، سچی توبہ، اپنے قرآن سے محبت، اپنی عبادت کی لذت اور اپنی رضا والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔